وہ عبادت جو عمل سے آری کر دے، ان میں دکھاوے اور دنیا فریبی کا عنصر ہوتا ہے۔ بعض اوقات عبادات کی کثرت خدمت خلق سے لاپرواہی کرا دیتی ہے، اور کبھی خدمت خلق کا جوش عبادت الہی سے غافل کر دیتا ہے۔ غریب جب ابھر نہ چاہے، اسے چاہیے کہ زخم لگانے کے ساتھ ساتھ زخم کھانے کا دل و جگر پیدا کر لے۔ مطلوب کے قرب کا احساس طالب کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ عشق کے مسافروں سے پوچھو، محبوب سے دوری کتنی دردناک ہوتی ہے۔ جہاں پھول برستے ہیں وہاں ہاتھ پھیلائے بغیر زینت و ستار ہو جاتے ہیں۔ غصہ عقل، ایمان اور ہمدردی و محبت کو جو انسان کی کل کائنات شرافت ہے برباد کر دیتا ہے۔ حسن ہمیشہ محلات ہی میں پرورش نہیں پاتا، بلکہ بعض اوقات مٹی میں کھیل کر اور فرش پر سو کر جوان ہوتا ہے۔ وہ سنگھار سے بے نیاز، سادگی کے زیور ہی میں بن گہنے چاند کی طرح آنکھوں کی جنت بن جاتا ہے۔ کامرانی کائنات کی حسین ترین حور ہے، جو دل کی دنیا کو نور اور سرور سے معمور کر دیتی ہے۔ وادی اللہن میں محبت کی تنیں ساز محتاج نہیں ہوا کرتی۔ جہاں غیرت اٹھ جائے وہاں چار دیواری بھی پردہ داری سے معذور ہو جاتی ہے۔ غیر مخلص شخص کی جھوٹی آہ بھی عورت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ دریائے فکر کی گہرائی میں موتیوں کی چادر بچھی ہوئی ہے، جو اس میں غوطہ لگائے در تجارت سے دامن ہوش کو بھر سکتا ہے۔ مصلحت اندیشی بہت اچھی چیز ہے، لیکن مصلحت پرستی تنزل کو جڑ کی مانند ہے۔ جس اعتقاد پر عمل کا جامہ ٹھیک نہ آئے وہ اعتقاد نہیں، ذہنی طائش یا گمراہی ہوتی ہے۔ چھوٹے بالوں والی عورت تلوں کے تیل میں سرسوں میں انڈا ڈال کر دہی کے ساتھ بالوں میں لگائے، بال بہت جلد لمبے ہو جائیں گے۔ دنیا کی نجات دولت کی مساوی تقسیم پر ہرگز نہیں، بلکہ محنت اور قابلیت کے صحیح استعمال پر ہے۔ جوانی اپنے اوپر بڑھاپے کا کوئی بھی حق کبھی قبول نہیں کرتی۔ جو انسان کردار کا بڑا ہوتا ہے اس کو شکست بھی ہو جائے پھر بھی سر اٹھا کر جیتا ہے، اور کبھی نا امیدی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔